رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں صاحبان کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ ہی کی اجازت سے ہم انداز بیاں کا آغاز کر رہے ہیں. پہلا شعر جو ہم سنیں گے وہ حنید حسین لکھانی صاحب سے سنیں گے. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ شعر بہت اچھا ہے. یہ شعر میں اکثر پڑھتا ہوں. جو کافی ساری چیزیں جو میں کر رہا ہوتا ہوں اس کا جسٹ یہ ہے: اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. کارواں بنتا گیا. تالیاں بنتی ہے اس کو زوردار. آپ پہلا قدم رکھتے ہیں، اس کے بعد ایک فوج آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے. پھر آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے وہ جو ایک قدم اور ایک قطرہ بننے کی طاقت دی تھی، اس کی وجہ سے آج سمندر بن پایا ہے. انداز بیاں میں پہلا مقرر کون آ رہا ہے یسرا، اور موضوع کیا ہے آج؟ اچھا جی، انداز بیاں کا سب سے پہلے تو موضوع جو ہے وہ ہے کہ مشینوں نے سکون غارق کر دیا ہے. او ہو، اتنا غارت کر دیا؟ اتنا غارق کر تو دیا پھر ہے. ڈرائر کیسے کرتی ہیں اگر مشین نہ ہوتی؟ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں مشینوں کے ساتھ. میرا تو سکون مجھے لگتا ہے کہ بڑھا دیا. لیکن یہ کہنا ہے ہمارے مقررین کا جو آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں فضا فیصل جو کہ سینٹ پیٹرک اسکول سے ہیں. فضا، آپ نے اپنا موضوع سن لیا ہے، دل سے کہہ دو. ضرورت نہیں نہ خداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہی ہوں. خدایا مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں. سر رضی وقار، سائنس کی ترقی اور ترقی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی مشینی ایجادات کے مدار میں گردش کرنے والی مشینوں کو میرا سلام کہ مشینوں نے کام آسان کر دیا. مگر سر رضی وقار، سائنس کی اس ترقی کا ایک سیاہ رخ اور بھی ہے. مشینوں سے حاصل آسائشوں کے ساتھ اس کی ہلاکت آفرینیاں بھی ہیں کہ جن کے بدولت نہ جانے کتنے دلوں کا سکون غارت ہو چکا ہے. سر رضی وقار، زہریلے ہتھیار، بارودی بم، جنگی طیارے، میزائل وغیرہ، یہ سب بعد سائنس کے مرہون منت ہیں کہ جن کے بدولت نہ جانے کتنے دلوں کا سکون غارت ہو چکا ہے. سر رضی وقار، سکون غارت ہونا کیا ہوتا ہے یہ اس ماں سے پوچھیں کہ جس کے بچے مشینی جنگوں کی بھیٹ چڑھ گئے ہوں. اس باپ سے پوچھیں کہ جس کے لخت جگر عید شہر میں ہونے کے باوجود عید کے دن موبائل کے ذریعے صرف ایک پیغام بھیج دیں: ابو عید مبارک. یا پھر اس گھر کے سربراہ سے پوچھیں جو دسترخوان پہ اکیلے بیٹھا ہوا ہو اور اولادیں لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، نیٹ پر مصروف ہوں. سر رضی وقار، میں نے مانا کہ مشینوں سے زمینی فاصلے سمٹ گئے ہیں، مگر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دل کے فاصلے اور بھی بڑھ گئے ہیں. سر رضی وقار، میں نے مانا کہ مشینوں سے بے انتہا آسائشیں فراہم ہوئی ہیں، مگر سر رضی وقار یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رشتے نبھانا بھی اسی حساب سے مشکل ہو گئے ہیں. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. سر رضی وقار، جدید ٹیکنالوجی، مشینی ایجادات میں پیش رفت کوئی غلط یا منفی عمل نہیں، بلکہ اس کی ترقی نے تو نسل انسانی کے ارتفاع میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے. مگر سر رضی وقار، مسئلہ یہ ہے کہ اس طبقاتی سماج میں مشینوں کی موجودگی کا عمل مگر سر رضی وقار، مسئلہ یہ ہے کہ اس طبقاتی دور میں مشینوں کی موجودگی کا عمل انسانی محنت کا استحصال ہے. سر رضی وقار، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمانوں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ میانہ روی جس کام میں ہوتی ہے وہ کام سنور جاتا ہے، اور میانہ روی جس کام میں نہیں ہوتی وہ کام بگڑ جاتا ہے. سر رضی وقار، ہمارا المیہ بھی تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں یا تو محدود یا پھر لامحدود. معتدل مزاجی تو ہماری فطرت میں ہی نہیں ہے. سر رضی وقار، مشینوں کے معاملے میں بھی ہم نے تو اعتدال کے حدود کو پار کیا، جس کا نتیجہ ذہنی اور نفسیاتی انتشار کی صورت اس طور سامنے آیا کہ میں کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ مشینوں نے سکون غارت کر دیا ہے. والسلام. وعلیکم السلام. مشینوں نے سکون غارت کر دیا ہے.
اور اس پہ فضا کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکی ہیں. اگلے مقرر عبد الرحمان ہیں ایمز انسٹیٹیوٹ سے. ان کا کہنا ہے کہ مشینوں نے سکون غارت کر دیا. سنتے ہیں عبد الرحمان سے, دل سے کہہ دو. 14ویں رات کا چاند رات کی تاریخ نگری میں ڈھل رہا ہے صدر علی وقار کہ ایک معصوم بچہ اپنے ہاتھوں میں تشتری اٹھائے پھر رہا ہے کہ سکون برائے فروخت. قیمت کہ میرے باپ کو روزگار مل جائے کہ ان مشینوں نے میرے باپ سے اس کا روزگار چھین لیا. قیمت کہ کوئی میری بہنوں کے ہاتھ پیلے کروا دے. ارے قیمت کہ صدر علی وقار میری ماں کے سر سے اترتی سفید چاندی کا کوئی بھرن رکھ لے. ارے قیمت کہ کوئی میرے حلق سے اترتا ہوا نوالا مجھے میسر کروا دے کہ ان مشینوں نے سکون غارت کر دیا ہے. جناب والا, جب 7 کسانوں کا کام فقط ایک مشین کرنے لگ جائے تو ان 7 گھروں کا چولہا کون جلائے؟ جب ایک بوڑھے موچی کی جوتا سلائی کا کام بھی فقط ایک مشین کرنے لگ جائے تو اس بوڑھے مزدور کے گھر میں دیا کون جلائے؟ جب ایک مزدور کی مزدوری کا کام بھی فقط مشین کرنے لگ جائے تو اس مزدور کے گھر میں راشن کون ڈلوائے؟ کہ صدر علی وقار ان مشینوں نے سکون غارت کر دیا ہے. ارے کون سی مشین؟ صدر علی وقار ہمارے خونی رشتوں کو ہم سے جدا کر دینے والی مشین. اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن مجید سے ہمیں غافل کر دینے والی مشین. اپنے ماں باپ سے بے ادبی سے بات کرنے کا سبق دینے والی مشین. ہاں صدر علی وقار, روزگاروں کو بے روزگار کر دینے والی مشین. اور سب سے بڑھ کے صدر علی وقار ہمارا سکون اور ہمارا چین ہم سے چھین لینے والی مشین. کے ان مشینوں نے سکون غارت کر دیا ہے کہ ہم نے دستے مشقت کو بیچ ڈالا. اب آسمان سے اترے گا پھر ہی کھائیں گے. جو بہ رہا ہے خون کسی گھر میں بہتا رہے. بلائے جاں سے ہم اپنا سر بچائیں گے. ارے کسی کیا ہو بقا سے ہمارا کیا لینا؟ زبان حق کی صدا سے ہمارا کیا لینا کہ ہم تو اپنے ہی ضمیروں کا خون پیتے ہیں. یہ بے حسی ہے ہماری اسی میں جیتے ہیں. یہ بے حسی ہے ہماری اسی میں جیتے ہیں. صدر علی وقار, جب دیکھتا ہوں جاپان کی اس بیوہ ماں کو جو اپنے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 4 جوان بچوں کو ایٹم بم جیسی مشین کی زد میں آتے دیکھ کر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ارے کوئی میرے بچوں کا جسم مجھے لوٹا دو, تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ مشینوں نے سکون غارت کر دیا ہے. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ. یوں کہ موضوع میں محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑا سا اس میں ہیومرس بھی ایڈ کریں گے. بڑی سنجیدہ تقریر کی گئی ہیں اور لکھانی صاحب بھی بہت سنجیدگی سے نوٹ کر رہے تھے. کیسا پایا آپ نے اب تک ان مقررین کو؟ ماشاءاللہ سے دونوں بہت ینگ بچے ہیں. دے اسپوک ریئلی ویل. بہت اچھے اسپیکرز ہیں دونوں ماشاءاللہ. اچھا, جب میں نے ٹاپک پڑھا تھا نا تو مجھے براؤن پیرنٹس یاد آ رہے تھے. ویسے جو ہر وقت کہہ رہے ہوتے نا کچھ بھی ہو جائے موبائل یوز کرتے رہو اسی لیے ہو رہا ہے, اور فون یوز کرو اسی لیے ہو رہا ہے. اچھا, ویسا ہے مشینوں نے دور کر دیا انسان کو حقیقت سے, حقیقت پسندی سے؟ ہمارے یہاں تو ہم ڈائننگ ٹیبل پہ جب بیٹھتے ہیں تو موبائل فون دور ہوتا ہے, اس کی بیل بھی نہیں بجتی. اچھا, سو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے. آپ اگر کچھ جگہوں کو فون فری کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا سارا. وائی فائی پلگ آؤٹ کر دیں اپنے گھروں سے ایک دن کے لیے. وائی فائی تو گھر میں لگایا بھی نہیں, لیکن آج کل تو فون میں بھی وائی فائی ہوتا ہے. صرف کھانے کی ٹیبل پہ ہی اگر اوائڈ کر لیں تو وہی کافی ہوتا ہے. ایک میل جو ہے آرام سے سکون سے فیملی جو ہے وہ آپس میں گپ شپ. ٹھیک ہے. سکندر پلی آئے ہیں سندھ یونیورسٹی سے, میرپور خاص سے آپ کا تعلق ہے. پچھلے مقابلے میں ہیومرس رنگ بکھیر کے گئے تھے. اب آپ کا موضوع مشینوں نے سکون غارت کر دیا پہ سکندر پلی دل سے کہہ دو. صدر علی وقار, آئیں مشینوں کی اس غارت شدہ دنیا میں آپ کو خوش آمدید ہے. کہ صدر علی وقار, مشینوں کی اس دنیا میں کہ جہاں آپ کو بہت سی کام کی باتیں ملیں گی مگر مختلف خرافات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. کہ صدر علی وقار, بے شک مشینوں نے سکون غارت کر دیا, کیونکہ سکون تو نماز میں ہے, سکون قرآن کی تلاوت میں, سکون باپ کے ساتھ گزارے ہوئے ایک لمحے میں, سکون ماں کو دیکھ لینے سے جنت کے تحفے میں. مگر افسوس کہ صدر علی وقار, آج کے جو نوجوان تو سکون
موبائل میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ صدر علی وقار ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، کہ آؤ نماز کی جانب، کہ سب سے بڑا سکون یہی ہے، مگر توجہ موبائل فون، کہ ایک صدا پھر بلند ہوتی ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی جانب، کہ جسے پا کر تم سکون کا سانس لیتے ہو، مگر توجہ پھر موبائل فون، وہ موبائل فون کہ جس نے ہمیں سات عظیم ملکوں سے جوڑا ہوا ہے، مگر 7 خاندانوں کے افرادوں سے توڑا ہوا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ صدر علی وقار مشینوں نے سکون غارت کر دیا، مشینوں نے سکون غارت کر دیا، کہ صدر علی وقار مشینیں مائیں ہیں، مشینوں پہ مسرت ہے، جہاں کی یہ حقیقت ہے کہ نفرت بھی مشین ہے، یہ بدن کو نوچتی ہے، وحشت بھی یہ مشین ہے، وحشت بھی یہ مشین ہے، کہ صدر علی وقار مشین کہ جس کو ہماری ضرورت کے لیے بنایا گیا تھا، آج ہم نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے کہ مشین کے بغیر اب کوئی گزارا نہیں، کہ صبح کے وقت واک کرنے کے بجائے یہاں واٹس ایپ چلتا ہے، کہ صدر علی وقار ہر نوجوان کے پاس موٹر سائیکل ہے، کہاں وہ پیدل چلتا ہے، کہ صدر علی وقار کے 10 میں سے 8 کام مشین کرتی ہے، جسم نڈھال پڑا ہے، کہ صدر علی وقار میں مشین زاد ہوں، مشینیں چھوڑ جاؤں گا، میں مشین زاد ہوں، مشینیں چھوڑ جاؤں گا، نئے پیکر میں آؤں گا، مشینیں توڑ جاؤں گا، نئے پیکر میں آؤں گا، مشینیں توڑ جاؤں گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بھائی ایسے نہیں کرنا، مشینیں نہیں توڑنا، یہ سارا کچھ مشینوں پہ چل رہا ہے، آپ لائیو ہی نہیں جا پائیں گے مشینیں اگر ٹوٹ گئی تو۔ یہ تو تھے سکندر پلی، اور اب جو اگلے مقرر ہیں لاکھانی صاحب، احسن اقبال کا نام ہے۔ سارے مقرر لیاقت اور قابلیت سے بھرپور تھے، یہ ایکسٹرا آرڈنری قابل اس لیے ہے کہ یہ بند آنکھوں سے دریچہ بصیرت کھول دیں گے۔ احسن اقبال اس موضوع پہ دل سے کہہ دو۔ صدر علی وقار 20ویں صدی تاریخ انسانی میں انقلابی صدی ہے۔ یہی وہ دور ہے کہ جب پیغام رسانی، معلومات کی فراہمی اور نقل و حمل وغیرہ کا کام انسانوں سے لے کر مادی اشیاء کو منتقل کرنے کا آغاز ہوا۔ یہ اسی انقلابی سوچ کا نتیجہ ہے کہ آج ہفتوں میں پہنچنے والا پیغام منٹوں میں پہنچتا ہے، اور مہینوں میں ہونے والا پرصعوبت سفر گھنٹوں میں آسانی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جناب صدر، اگر آج مارکونی، گراہم بیل اور دیگر محسنین معاشرہ کو جگا کر معاشرے میں لایا جائے تو وہ بھی اپنی ایجادات پر یہی کہیں گے کہ ان مشینوں نے تو معاشرے کا سکون غارت کر دیا، کیونکہ صدر علی وقار جب ایک مزدور دن بھر کا تھکا ہارا گھر کو لوٹتا ہے تو گھر آ کر دیکھتا ہے کہ لخت جگر نے دوپہر سے نہ پڑھنے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ پوچھنے پر بیٹا بولتا ہے کہ میرے تمام دوست اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، لہٰذا میں بھی کمرے میں اے سی نہ لگنے تک نہیں پڑھوں گا۔ چاروں ناچار غریب باپ قسطوں پر اے سی لے کر آتا ہے اور بے ساختہ یہی کلمات ادا کرتا ہے کہ ان مشینوں نے سکون غارت کر دیا۔ جب کسی مقام و منصب کا حامل کوئی شخص معاشرے میں نکلتا ہے اور 2 قدم پر 4 سیلفیاں لی جاتی ہیں تو وہ بھی یہی کلمات ادا کرتا ہے کہ ان مشینوں نے سکون غارت کر دیا۔ سب چھوڑیے صدر علی وقار، کچھ عرصہ پہلے جب میں ایک سڑک پر رواں دواں تھا تو ایک شخص میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگا۔ موصوف سے جب میں نے راستے سے متعلق دریافت کیا تو جواب میں خاموشی، بار بار اصرار کرنے پر جواب تو مل گیا، مگر تاخیر کی وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ میرا خضر راہ ریڈیو پر گانے سن رہا تھا۔ تو اس وقت میرے دل کی بھی یہی آواز تھی کہ ان مشینوں نے سکون غارت کر دیا، ان مشینوں نے سکون غارت کر دیا۔ صدر علی وقار، افسوس کہ ہم کیسی قوم ہیں، ایک طرف تو ان مشینوں کو سکون خور کہتے ہیں تو دوسری طرف ہمارے حکمران تعلیم مکمل کرنے والے طلباء کو یہی مشینیں لیپ ٹاپ کی صورت میں بانٹتے ہیں۔
ایک طرف تو ان مشینوں کی وجہ سے ہم نئی نسل پر تن آسانی کا دھبا لگاتے ہیں، تو دوسری طرف پورے رمضان ٹافیوں کی طرح یہ مشینیں بائکوں کی طرح بانٹتے ہیں۔ تو یہ مشینیں بھی ہماری اس روش پر یہ کہہ اٹھتی ہیں کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ بھائی خوبصورت خوبصورت، سارے ہی مقرر بہت اچھے لگے، اور میں یہ کہنے پہ حق پہ جانب ہوں کہ آج سیمی فائنل کا جو معیار تھا وہ کافی سنہرا تھا، نظر آ رہا تھا کہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور بازی کون لے گیا اس کا فیصلہ تو معزز ججز صاحبان ہی کریں گے۔ ان سے تبصرہ لے لیتے ہیں، ویوز لے لیتے ہیں کہ کون کہاں کس مقام پہ کھڑا ہے، کیا غلطیاں انہوں نے کی ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر انجم رضوی صاحب کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ میں آپ سے بالکل متفق ہوں، آج کا معیار بہترین تھا اور بہت عمدہ طریقے سے اپنا جو بھی نقطۂ نظر تھا وہ مقررین نے پیش کیا، اور اس میں ان کا کانفیڈنس لیول بھی تھا، تھوڑا سا کانٹینٹ کی طرف بھی توجہ دی گئی تھی، اور مائک پہ تھرو بھی تھا، آواز کا زیر و بم بھی بہت اچھا تھا۔ تاہم زور بیان کے لیے ہماری ایک فاضل مقررہ نے جب وہ ایک سانس میں 32 مرتبہ صدر علی وقار کو نیند سے جگا رہی تھیں تو وہ جگا دیتی، لیکن وقار لفظ ہے، وقار لفظ نہیں ہے، تجدید کے ساتھ۔ وہ چونکہ جوش بیان تھا، زور خطابت تھا، اس وجہ سے، یا آسان کو آسان، تو یہ بہرحال جب آپ کا جوش خطابت کچھ ہو لیکن زبان کو آپ کو ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے، آپ کا تلفظ جو ہے یا آپ کا جو انداز بیان ہے اس کو مسلسل آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ چیز جو ہے کہیں متاثر نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایٹم بم مشین ہے یا مشینوں کی وجہ سے بنا ہے، یہ بھی ایک بحث طلب چیز ہے، لیکن پیش اچھی طرح سے کی گئی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آج کا معیار اچھا بھی تھا، اور آج ذرا خاصا ہائی سکورنگ مقابلہ تھا، اور ابھی ادریس غازی صاحب اور میں نتائج کو فائنل کر رہے تھے تو مجھے یہ اچھی طرح پتا ہے کہ ایک ایک دو دو نمبر جو ہیں ان سے جو بھی ہار جیت ہوگی ایک ایک دو دو نمبر سے ہوگی۔ ویری ویل ڈن انشاءاللہ، زبردست جی، اچھا مقابلہ دیکھنے میں آئے۔ ادریس غازی صاحب سے کمنٹس لیتے ہیں، آج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ موضوع آج کا مشینوں نے سکون غارت کر دیا ہے، مشینوں کی برائی، مشینیں نہیں چاہیے، مشینیں بیکار، مشینوں نے برباد کر دی ہے، مشینوں نے سکون تباہ کر دی ہے۔ جس موٹر سائیکل کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بھی تو مشین ہے۔ چاہیے مشین، واہ واہ، ٹھیک ہے نا؟ تو خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ آج کا مقابلہ اچھا رہا، اور بس ایک بات کی ہمیں تھوڑی سی یہ ہوئی کہ بعض طلبہ نے تلفظ کا، تو اب انجم بھائی نے اب کہنا چھوڑ دیا ہے، جب مسلسل غارت کو غارت سننے کو ملے، افراد کو افرادوں کو ملے، یا خون جو سننے کو ملے خون، تو ہو سکتا ہے مادری زبان کی تبدیلی کی وجہ سے شاید کچھ ایسا ہو، لیکن کوشش کریں کہ بہتر کریں۔ اس کے نمبر ہم نے کاٹے ہیں، لیکن نمبر کاٹنے کے باوجود بھی پوزیشن اس دوست کی جس نے زیادہ یہ غلطی کی بہتر رہی، اس کی وجہ ہے کہ باقی جو شرکاء ہیں ان کے نمبرز اس سے بھی کم تھے۔ آج ہم یہ سیمی فائنل کر رہے ہیں، آج یہ دوسرا سیمی فائنل ہے، اس میں سے ہم دو بیسٹ اسپیکرز سلیکٹ کریں گے، 2 رنرز اپ ہوں گے، جو 2 سلیکٹ ہوں گے وہ، اور جو کل 2 سلیکٹ ہوئے تھے وہ آئندہ کل جو مقابلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز فائنل کا، بائک کے لیے جو کمپٹیشن کر رہے ہیں اس میں بولیں گے۔ آج ہم 2 نام وہ اناؤنس کریں گے جو منتخب قرار پائے، اور 2 نام وہ جو رنرز اپ رہے۔ تو اس طرح سے یہ 4 کل کمپیٹ کریں گے۔ اب کل ان کو ہم تھیم دیں گے، کل کا جو فائنل راؤنڈ ہوگا وہ تھیم بیسڈ ہوگا، اور اس کو تھوڑا سا اور دلچسپ بنانے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر ایک کو ہم 2 تھیمز دے رہے ہیں، یعنی 2 عنوانات ان کو دیے جائیں گے، ان 2 میں سے بھی کوئی ایک منتخب کریں، اور جو منتخب کریں اس کے اوپر بھی اپنا موضوع یا کوئی قرارداد یا مزاحیہ یا سنجیدہ یا کوئی ضرب المثل وہ خود تعین کریں گے، اور ان کو سوچنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ یہ کل 4 جو شرکاء ہیں ان کا مقابلہ ہوگا۔ تو آج یہ مقابلہ یہاں سیمی فائنل کا مکمل ہوتا ہے۔ اب مشینوں نے سکون غارت کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ تو کیمرے کے بعد جو ہماری تصویر آپ تک پہنچ رہی ہے اس پہ پتہ چلے گا۔ زبردست، اچھا بڑی اچھی بات آپ نے بتائی، بچوں سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے افراد بھی یہاں پر آتے ہیں تو ایک نئی اردو استعمال کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے آ کے کہا کہ ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے،
तो इतना दिल मेरा खुशी से झूम उठा कि माह रमज़ान का महीना आ गया है। फिर एक साहब ने कहा कि मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर आया हूँ यहाँ पर, फूलों का गुलदस्ता। तो ये तो ऐसे मैंने बहुत सुना है, फूलों का गुलदस्ता तो देखें बहुत जरा, सुना गुल है। किसे कहते हैं फिर? इस अच्छा, ये बहुत खूबसूरत उर्दू है। मैं कह रहा हूँ कि मजीद इजाफा इसमें हो जाता है तो फिर हमें सुनने में भी मजा आता है। इसमें वैसा एक जुमला मुझे याद आ गया, हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी जी, जी जी, माह रमजान के महीने में एक छोटा सा पस्ता कद आदमी हिलाल ईद का चांद देख रहा था। लबे दरिया हिलाल ईद का चांद देखा। लबे दरिया छोटा सा पस्तखत आदमी। वो भी लबे दरिया के किनारे खड़ा होकर, और जब हिलाल ईद का चांद नजर नहीं आया तो उससे संगमरमर के पत्थर से अपना सर फोड़ लिया। संगमरमर के पत्थर से सर फोड़। वाह, खूबसूरत। एक मुख्तसर सा वफ़ा ले रहे हैं। वफ़े के बाद जब लौट कर आएंगे तो यहाँ खड़े होकर नताइज का ऐलान करेंगे। 70cc बाइक जो याकूब शहबाज बिल्डर्स की जानिब से है, किसके मुकद्दर में जाती है, कौन फाते करार दिया पाएगा, आज इसका फैसला हो जाएगा, यानी कल के लिए। साहिबान आपके सामने खड़े हैं, किसी जलसे में यकजहती का इजहार नहीं कर रहे बल्कि नताइज का ऐलान करने के लिए खड़े हैं और खुशी की नवीद सुनाएंगे उनको जो आज इनाम लेने में कामयाब हुए। इदरीस गारी साहब के पास एक फहरिस्त है। सबसे पहले वो दो नाम जो आज के सेमीफाइनल में, जो सेकंड सेमीफाइनल है, इसमें रनर्स अप रहे, उनको मैं बुला रहा हूँ तशरीफ लाएं। सबसे पहले रनर अप का नाम है फिज़ा फैसल। फिज़ा फैसल आज रनर अप रही हैं। हुनैद लखानी साहब से तोहफा कबूल करेंगी और आज हम आपको थैंक यू कहेंगे, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। फाइनल में जगह बनाने में कामयाब ना हो सकी मगर अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रनर अप जो दूसरा नाम है वो है सिकंदर पल्ली। सिकंदर पल्ली भी आज रनर अप रहे। गिफ्ट ऐसे रिसीव करेंगे और किताब का खूबसूरत सा तोहफा है जो इनको दिया जा रहा है हुनैद लखानी साहब की तरफ से, और ये भी आज रनर अप रहे हैं। जो दो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं कल के फाइनल के लिए, इन दोनों के नंबर वैसे तो कमोबेश बराबर ही हैं, लेकिन जिसने तलफ़ुज़ की ज़्यादा गलतियां की थी उसका हमने पोजीशन सेकंड आज रखी है। अब्दुर्रहमान सेकंड पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुए। एम्स इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक है। किताब का तोहफा जनाब इदरीस गारी साहब की तरफ से आया है और हुनैद लखानी साहब ने दिया है। गुड लक। और आज के सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले जो सिलेक्टेड भी हैं, एहसन इकबाल। वाह जी वाह, दरीचा बसीरत। आज वहाँ आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, मैंने देख लिया था। और एहसन का आज भी कंटेंट जो है वो तमाम दोस्तों में सबसे अच्छा। वाह भाई, जबरदस्त, जोरदार तालियां। 2 नंबर आपके कंटेंट में से काटे थे क्योंकि वो ज़रा से इररेलेवेंट हो गए थे जब आप कुछ तो खून वगैरह की तरफ आए, लेकिन आपने अपनी स्पीच में रेलेवेंसी जो है अपने टॉपिक से मुसलसल बरकरार रखी। खुसूसन सड़क पार करने वाला जो इन्होंने वाक़या और जिस हाथ पकड़ के चल रहे थे वो पता चला वो रेडियो पे था, वो इन्होंने इतना उम्दा विजुलाइज करके पेश किया कि इतना यानी 100% जा रहा था कि कोई चारा ही नहीं था सिवाय इसके कि आज एहसन इकबाल जो है वो नंबर 1 पे ठहरे। बस जो एहसन की आवाज़ भी है वो भी उसके डायफ्राम से आ रही थी। एग्जैक्टली इनकी जो डिलीवरी थी, इनकी जो थ्रो थी, जो हैंड मूवमेंट भी जो है वो सर्कुलर और जबरदस्त। एहसन गुड लक। बहुत अच्छे ये हमारा एक किताब हम हुनैद लखानी साहब को पेश कर रहे हैं। अरे वाह, आ जाएं। हुनैद लखानी साहब को भी एक तोहफा दिया जा रहा है। इदरीस साहब की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है, यानी कि ये किताब का अनमोल तोहफा। और यकीनन आज मैं एक सरप्राइज दे रहा हूँ। हुनैद लखानी साहब एक पार्टी ज्वाइन करने लगे हैं आज ही। आपको पता है एक पार्टी ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, वो इफ्तार पार्टी है और कुछ भी नहीं। मगर हम इनको जाने नहीं देंगे, हम इनको दास्तान भी सुनवाएंगे और नात शरीफ भी सुनवाएंगे साथ साथ। हमारे पास 2 गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, 2 सेल फोन्स भी हैं, वो भी दिए जाएंगे। बहरहाल अब इस वक्त हम लोग नात शरीफ की तरफ चल रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर अंजुम साहब, आपका बहुत ज़्यादा खास शुक्रिया। इदरीस गारी साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।